السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے چینل اسلام قرآنک ٹیچر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جی الحمدللہ ہماری تختی نمبر 7 ہو چکی تھی کھڑی حرکات۔ آج ہم اسٹارٹ کریں گے تختی نمبر 8 حروف مدہ و لین۔ جی دیکھیں انہوں نے لکھا ہے حروف مدہ و لین، لین لکھا ہے لیکن یہاں لین کی تختی نہیں پڑھیں گے، یعنی کہ اس کے قواعد نہیں سمجھیں گے، آگے سمجھیں گے۔ ابھی فی الحال ہم حروف مدہ کی ڈیفینیشن سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے جی اسٹارٹ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ انہیں ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ میں قاعدے میں بھی سمجھا دیتی ہوں لیکن میں نے لکھا ہوا بھی ہے، اس میں بھی آپ کو اچھے سے سمجھاؤں گی، وہ بہت اچھے سے آپ کو واضح طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ جی دیکھیں الف خالی ہو، اس سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ کہلاتا ہے۔ الف خالی ہو تو اگر الف کے اوپر کوئی بھی حرکت ہوگی اور اس سے پہلے زبر ہوگا تو کھینچیں گے نہیں۔ اگر الف خالی ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر واو ساکن ہو، اس سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ کہلاتا ہے۔ واو مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ واو ساکن ہو، اس سے پہلے پیش کہا گیا ہے، زبر زیر ہو تو نہیں ہوگا۔ واو ساکن ہو، اس سے پہلے پیش ہو، قرآن پاک میں یا قاعدے میں کہیں پہ بھی واو ساکن ہوگا، اس سے پہلے پیش ہوگا تو واو مدہ ہوگا، ورنہ واو مدہ نہیں ہوگا، یعنی کہ پھر نہیں کھینچیں گے۔ یا ساکن ہو، اس سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ کہلاتا ہے، اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یا ساکن ہو، اس سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو کھینچیں گے نہیں، یعنی کہ یا مدہ نہیں بنے گا تو کھینچنا نہیں ہے۔ اگر یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہوگا تو یا مدہ بنے گا اور ہم نے اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہوگا، جیسے با، بو، بی۔ دیکھیں جی یہ ڈیفینیشن تھی حروف مدہ کی۔ اب ہم اسٹارٹ کر لیتے ہیں اپنی تختی۔ با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با، بو، بی۔ تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا، تو، تی۔ سا الف زبر سا، سا واو پیش سو، سا یا زیر سی، سا، سو، سی۔ حا الف زبر حا، حا واو پیش حو، حا یا زیر حی، حا، حو، حی۔ خا الف زبر خا، خا واو پیش خو، خا یا زیر خی، خا، خو، خی۔ را الف زبر را، را واو پیش رو، را یا زیر ری، را، رو، ری۔ زا الف زبر زا، زا واو پیش زو، زا یا زیر زی، زا، زو، زی۔ تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا، تو، تی۔ ذا الف زبر ذا، ذا واو پیش زو، ذا یا زیر زی، ذا، زو، زی۔ فا الف زبر فا، فا واو پیش فو، فا یا زیر فی، فا، فو، فی۔ ہا الف زبر ہا، ہا واو پیش ہو، ہا یا زیر ہی، ہا، ہو، ہی۔ یا الف زبر یا، یا واو پیش یو، یا زیر یی، یا، یو، یی۔ حمزہ الف زبر آ، حمزہ واو پیش او، حمزہ یا زیر ای، آ، او، ای۔ جیم الف زبر جا، جیم واو پیش جو، جیم یا زیر جی، جا، جو، جی۔ دال الف زبر دا، دال واو پیش دو، دال یا زیر دی، دا، دو، دی۔ زال الف زبر زا، زال واو پیش زو، زال یا زیر زی، زا، زو، زی۔
سین الف زبر سا، سین واو پیش سو، سین یا زیر سی، سا سو سی، شین الف زبر شا، شین واو پیش شو، شین یا زیر شی، شا شو شی، صاد الف زبر صا، صاد واو پیش سو، صاد یا زیر سوی، صا سو سوی، ضاد الف زبر ضا، ضاد واو پیش زو، ضاد یا زیر زوی، ضا زو زی، عین الف زبر ع، عین واو پیش عو، عین یا زیر عی، ع عو عی، غین الف زبر غا، غین واو پیش غو، غین یا زیر غی، غا غو غی، قاف الف زبر قا، قاف واو پیش قو، قاف یا زیر قی، قا قو کاف الف زبر کا، کاف واو پیش کو، کاف یا زیر کی، کا کو کی، لام الف زبر لا، لام واو پیش لو، لام یا زیر لی، لا لو لی، میم الف زبر ما، میم واو پیش مو، میم یا زیر می، ما مو می، نون الف زبر نا، نون واو پیش نو، نون یا زیر نی، نا نو نی، واو الف زبر وا، واو واو پیش وو، واو یا زیر وی، وا وو وی۔ جی اب ہم اسٹارٹ کر لیتے ہیں اپنے قواعد۔ جی قواعد ہم نے ہیڈنگ ڈالنی ہے، پھر ہم نے لکھنا ہے نرمی والے حرف 3 ہیں، آپ نے ایسے ہی لکھ لینا ہے 1 2 3 4، اسی طریقے سے آپ نے نمبر ڈالنے ہیں اور پھر آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے، جو یہ لکھا ہوا ہے سیم ایسے ہی لکھ لینا ہے۔ نرمی والے حرف 3 ہیں، سا زال زو، سیکنڈ پر ہے سختی سیٹی والے حرف 3 ہیں، زا سین صاد، نمبر تھرڈ پر ہے حرف قلقلہ 5 ہیں، قاف تو با جیم دال۔ یہ دیکھیے جی میں نے آپ کو سمجھایا ہے، اس طریقے سے لکھ بھی دیا ہے اوپر، اگر یہ اس طریقے سے ساکن ہوں گے یعنی کہ دال جیسی مڑی ہوئی شکل ان پر بنی ہوئی ہوگی تو یہ حرف قلقلہ کہلائیں گے، ورنہ یہ حرف قلقلہ نہیں کہلائیں گے، یعنی کہ ان پہ پھر حرف قلقلہ نہیں ہوگا۔ حرف ہلکی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ حرف ہلکی کہلاتے ہیں، ان کے بھی آگے قاعدے ہیں، پوری ڈیفینیشن میں اچھے سے سمجھاؤں گی جب اس کی تختی لگے گی۔ آپ نے ایسے ہی لکھ لینا ہے اور اس کو اچھے سے یاد کر لینا ہے، حفظ کر لینا ہے، تو آپ کو انشاءاللہ جب بھی آپ قرآن پاک کھولیں گے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ ہوگا یہ ہم نے کیسے پڑھنا ہے، تو آپ کو آسانی سے پڑھنا آئے گا۔ جی اب آ جاتے ہیں اپنے حرف مدہ پر۔ ہم نے جو تختی نمبر 8 پڑھی ہے یہ اس کی ڈیفینیشن میں نے لکھی ہے، آپ کو یہ لکھی ہوئی دیکھیں گے، اس طریقے سے لکھیں گے تو آپ کو بہت اچھے سے آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ حرف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ الف مدہ، الف خالی ہو اس سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ کہلاتا ہے۔ یہ دیکھیں جی الف خالی ہے، اگر اس کے اوپر کوئی حرکت ہوتی تو یہ تو حمزہ بن جاتا، اور حمزہ سے پہلے اس میں کیا ہے، الف خالی ہو، حمزہ سے پہلے نہیں ہے کہ حمزہ سے پہلے زبر ہو، اگر اس کے اوپر کوئی حرکت ہوتی تو حمزہ بن جاتا، الف خالی ہو اس سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ بنے گا، اور اسے ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ الف خالی ہو اس سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ کہلاتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ واو مدہ، واو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ کہلاتا ہے۔ یہ دیکھیے جی واو ساکن ہے اس سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ کہلائے گا، واو مدہ بنے گا تو ہم اس کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، اور اگر واو ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہوتا یہاں پہ یا زبر ہوتا تو واو مدہ نہیں بنتا، ہم نے اس کو نہیں کھینچنا تھا، واو ساکن ہوگا اور اس سے پہلے پیش ہوگا تو واو مدہ بنے گا، ورنہ واو مدہ نہیں بنے گا۔ واو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ کہلاتا ہے، اسے ہم نے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اب آ جاتے ہیں یا مدہ، یا ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ کہلاتا ہے۔ دیکھیے جی یہ یا ساکن ہے
یا کے اوپر دیکھیں آپ چھوٹی سی دال نما شکل بنی ہوئی ہے، اسے ساکن کہتے ہیں۔ یا ساکن ہو، اس سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ کہلاتا ہے۔ یا مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اگر اس سے پہلے زبر ہوتا یا پیش ہوتا، یا ساکن سے پہلے زبر ہوتا یا پیش ہوتا تو یا مدہ نہیں بنتا، ہم نے نہیں کھینچنا تھا۔ یا ساکن ہوگا اور اس سے پہلے زیر ہوگا تو یا مدہ بنے گا اور ہم اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے با، بو، بی۔ حرف مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ آپ نے ایسے ہی لکھ لینا ہے، انشاءاللہ بہت آسانی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اچھا جی، اب دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا خیال، اللہ حافظ۔